جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري. تیسرا مشہور واقعہ روایات کے اندر چند الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہوتا ہے اور بعض روایات میں کچھ کلام بھی ہوتا ہے. ایک بوری کندھے پہ لاد لی، مٹی سے بھری ہوئی بوری، کس لیے لادی ہے؟ یہی واقعہ دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ بعض لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، عمر کے دل میں فخر کا احساس ہوا تو عمر نے یہ مٹی کی بوری اپنی کمر پہ لاد دی تاکہ اللہ رب العزت مجھے تکبر اور فخر سے محفوظ رکھے. حضرت عمر مکہ میں جاتے ہیں، مکہ میں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ غیرت مند تھے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ عورتیں اور مرد ایک ہی حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں. اب حرم کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر، دنیا پوری کے اندر مسلمان مرد اور عورت کو اختلاط کی اجازت نہیں ہے، مخلوط ماحول کی اجازت نہیں ہے. واحد دنیا میں ایک مسجد ہے جہاں پہ اختلاط کو روا رکھا گیا ہے. وہ بھی اس طرح نہیں کہ عورت کے ساتھ مرد کھڑا ہو جائے، مرد کے ساتھ عورت، عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں، مرد بھی کھڑے ہو جائیں، ایک مسجد میں اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، سب کو پتہ. یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اجازت ہے، لیکن وہاں پہ بھی حوض کے اوپر جب عورتوں اور مردوں کو اکٹھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہرکاروں کو بلایا، ڈانٹنا شروع کر دیا. بعض روایات کے اندر کوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ہلکا ہلکا ضرب لگانا شروع کر دی. میں نے تمہیں منع نہیں تھا کیا عورتوں اور مردوں کو الگ الگ حوض بنا کے دو؟ میں نے تمہیں حکم نہیں تھا دیا عورتیں اور مرد مسجد حرام کے اندر بھی اکٹھی نہ ہو؟ کیا یہ میرا آرڈیننس نہیں تھا؟ پھر کیا کیا؟ غصے میں آگے عورتیں اور مرد جو اللہ کے گھر میں وضو کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ہلکے ہلکے کوڑے لگانا شروع کر دیے. اب کوڑے لگا کے اپنے دل کا غصہ اور جذبات کا اظہار تو کر لیا، پھر رونا شروع ہو گیا. حضرت علی کو طلب کیا، علی میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی. کیا ہوا آقا؟ علی میں نے حرم کی حدود کے اندر مسلمان مرد اور عورتوں کو اذیت دی ہے. قرآن کی ویسے ایک آیت موجود ہے، وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ سارا واقعہ بتلایا. حضرت علی مسکرانا شروع ہو گئے، کہا انما الاعمال بالنیات. اے عمر، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. آپ کی نیت بد نہیں تھی، آپ کی نیت مومن مرد اور عورتوں کو اذیت دینے کی نہیں تھی، اس لیے اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. حضرت عمر کو شرح صدر ہوا، واپس مدینہ پہنچ کے سفر کر کے آئے ہیں، اتنے دن گزر چکے ہیں. اچانک قرآن کی ایک آیت کے اوپر نظر پڑتی ہے کہ جو مومن عورتوں اور مومن مردوں کو اذیت دیتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت عمر ذات کتنا واقعہ گزر چکا، بیت چکا. آپ اور میرے جیسا کوئی ہو جو کچھ مرضی کر لے کبھی احساس پیدا نہیں ہوگا. مکہ سے واپس مدینہ آ چکے ہیں، آیت کا مطالعہ کیا، رونا شروع ہو گئے. ابی بن کعب کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ابی میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. کیا ہوا آقا؟ میں نے حرم کے اندر عورتوں اور مسلمان مردوں کو اذیت دی ہے. لوگوں یہ اذیت ہے؟ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ مرد اور عورت علیحدہ ہو جائیں، لیکن محسوس یہ کرتے ہیں انہوں نے میری بات کا برا منایا ہے. جب بات کا برا منایا تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں میرے اوپر اللہ رب العزت گرفت نہ کر لے کہ میں مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچانے والا ہوں. ابی بن کعب تسلی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. جب تسلی دیتے ہیں تو حضرت عمر کے دل کو قرار آ جاتا ہے. حضرت عمر اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں. آگے آئیے، یہ عمر کون ہے؟ اللہ رب العزت سے کس قسم کا خوف کھانے والے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک اونٹنی تھی حضرت عمر کی، اس کا دودھ پیا کرتے تھے ہر روز. ایک دن خادم آیا، دودھ کو منہ لگایا. یہ بھی اللہ رب العزت کے، آپ کو پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرامات اولیاء ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتی. ولی یہ چاہے میں ابھی کرامت دکھا دوں، یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب مرضی ولی کی کرامت ظاہر کرتا ہے. حضرت عمر دودھ منہ کو لگاتے ہیں، دودھ بد ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اونٹنی کا دودھ بد ذائقہ، برا ذائقہ.
अरबों की मरगूब गधा है। खादम से पूछते हैं ये किस ऊँटनी का दूध है? खादम कहता है आपकी ऊँटनी का दूध है। कहते हैं झूठ बोलता है, मुझे सच बतला दे, एक अरसा गुजर गया, मुझे आज तक दूध में से इस किस्म की बदबू, इस किस्म का मेरा दिमाग अलर्ट नहीं हुआ, क्या वजह है? खादम हैरान और शशतर रह जाता है। कहता आका हुआ आज ये है कि आपकी ऊँटनी का बच्चा छूट गया था, आपकी ऊँटनी का सारा दूध ऊँटनी का बच्चा पी गया। मैंने बैतुल माल की एक तंदुरुस्त और तवाना ऊँटनी का दूध चोया और उसका दूध धोया और उसको प्याले में आपके सामने पेश किया। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा लोगों को इकट्ठा किया जाए। लोग इकट्ठे हुए। हजरत उमर लोगों को मुखातिब होकर कहते हैं लोगों मेरे से खयानत होगी। हालांकि खयानत नहीं हुई, खयानत नहीं हुई, गलती भी खादम की। लोगों के सामने आके कह रहे हैं लोगों मुझसे खयानत हो गई है, मैंने बैतुल माल की ऊँटनी का दूध 2 घूंट पी लिया तुम लोगों की इजाजत के बगैर। लोग दारो की तार होना शुरू हो जाते हैं, गिरिया तारी हो जाता है, दिक्कत तारी हो जाती है। उमर तू किस किस्म की मिसालें कायम कर रहा है? तेरे बाद आने वाले हुक्मरान तो अकारत चले जाएंगे, जाया हो जाएंगे। उमर क्या हो गया है? अगर बैतुल माल की ऊँटनी से 2 घूंट दूध पी लेता, नहीं, मेरा वजीफा बैतुल माल से मुकर्रर है, तुम्हें भी पता कितना मुकर्रर है, सारी उम्मत को पता कितना मुकर्रर है। अगर उससे 1 घूंट भी उमर ज्यादा लेगा तो लोगों की इत्तला देगा और लोगों की इजाजत से पिएगा। हुआ क्या? कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर बीमार पड़ जाते हैं। तबीब कहते हैं हजरत उमर को उम्दा किस्म का शहद पीना चाहिए। अब शहद बैतुल माल में तो मौजूद है, लेकिन हजरत उमर के घर मौजूद नहीं है। हजरत उमर फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं तबीब ने हजरत उमर के लिए शहद की खुराक मुकर्रर की है। कितनी? चंद चम्मच, एक दिन में 4 चम्मच 5 चम्मच मुकर्रर की है शहद की खुराक। लोगों अगर तुम मुझे इजाजत देते हो तो उमर बैतुल माल में से इतना शहद ले सकता? ये उमर है, ये खुदा होफी है, ये रिज़्क़े हलाल की तड़प है। चंद लुक़मे शहद सहाबा की इजाजत के बगैर नहीं पीते। एक दिन खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं और लोगों के अंदर ये वो दौर है जब कुछ लोग जज्बाती भी हुआ करते थे। और आपको पता है इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। हज़रत उमर ने उस दिन बड़ा लंबा चौड़ा तवील दरस दिया और दरस देने के बाद कहा अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो। अपने जो वली अमर होता है, अपना जो हुक्मरान होता है, बादशाह होता है, उसकी इताअत किया करो, उसकी बात माना करो, उसके कौल को सुना और समझा करो। जिनसे मुआतब हैं वो भी कोई कम दर्जे के लोग हैं, वो भी तो सहाबी हैं। तो एक सहाबी खड़ा होता है, कहता नहीं होगी समातात, आपकी बात को सुना जाए उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह की बात को सुना उसी तरह इताअत लाई जाए, हरगिज नहीं मैं लाऊंगा। हज़रत उमर परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, ये क्या हुआ? मैं तो फितना फसाद इंतशार के खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहा हूं और ये मेरे ही मजलिस में से एक सहाबी खड़े हो गए और कह रहे हैं नहीं होगी। पूछा क्या वजह, क्यों नहीं होगी? ये असूल याद रखिएगा, समौतात का कायदा उस दिन सहाबा ने भी खोल के बयान कर दिया। हजरत उमर की तकरीर से भी निकल आया कि किस हुक्मरान की इताअत होनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए और बात मानने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके कवायद और ज़वाबित क्या होना चाहिए। साहबी खड़े होकर कहते हैं उमर सबको पता तेरा वजीफा कितना है, बैतुल माल में हर बंदे के हाथ एक एक चादर आई, तू तो लंबा है, तू तो चौड़ा है, उस चादर से तेरी कमीज नहीं बन सकती, तूने पूरी कमीज पहनी हुई है, तेरी इताअत नहीं होगी, या इस बात का जवाब दिया जाए। हजरत उमर मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। पता लग गया कुलिया सही बयान कर रहा है, कायदा सही बयान कर रहा है, सिर्फ उस हुक्मरान की इताअत होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदों को कायम रखेगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदूद को पमाल कर देगा, उसमें उसकी कोई इताअत नहीं। ये सहाबा का अकीदा, इसीलिए खड़े हुए हैं। उमर कोई इताअत नहीं होगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी, यहां तक कि इस बात का जवाब दिया जाए ये कमीज तेरी क्यों सी लिया? कहा अच्छा यहां पे रुको, मैंने किसी से कोई बात तो नहीं की। नहीं की। अदालत में अभी वो हुक्मरान है, बादशाह है, 1 मिनट पहले उनको तबलीग कर रहा है, खिलाफत के अमूर बयान कर रहा है, 1 मिनट के बाद कटहरे में खड़ा है। मैंने किसी को कोई बात तो नहीं कही। नहीं,
عبداللہ ابن عمر کو بلایا جائے، بلایا، بتاؤ عبداللہ آپ کی چادر کہاں ہے؟ عبداللہ کو کیا پتا مجلس میں کیا بات ہو رہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میرے باپ لمبے ہیں، میرے باپ چوڑے ہیں، میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس جمعے کے دن بھی پہننے کو نیا سوٹ نہیں ہوتا، مجھے اپنی چادر کو عنایت کر دے، میں دونوں چادروں کو جڑواؤں اور ایک قمیض کو قائم کر لوں، ایک قمیض کو بنا لوں۔ سارے صحابہ پتا تھا، لیکن آپ کو اور مجھے سما و اطاعت کا قاعدہ بتلانا مقصود تھا۔ حضرت عمر نے صفائی دی، میرے بیٹے کی قمیض تھی، دو چادروں کو جوڑا، میرا کرتا مکمل تیار ہو گیا۔ وہی صحابی جو کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے، کوئی سما اطاعت نہیں ہوگی، اب کیا کہتے ہیں، الآن ہاں عمر اب تیری بھی اسی طرح اطاعت ہوگی اور تیری بھی اسی طرح بات کو مانا جائے گا جس طرح تیرے سے پہلوں کی باتوں کو مانا گیا۔ حضرت یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ نہیں کہ حکمران کے میری بات کو مانا جائے، ولی امر کی بات کو مانا جائے، اگر وہ صادق اور امین ہوگا اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے خلاف خروج نہیں ہوگا۔ اور خروج تلوار کے ساتھ ہم ویسے ہی قائل ہیں، ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں کہ مسلم حکمران ہو، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو، زکوٰۃ دینے کی آزادی ہو، اس مسلم حکمران کے خلاف تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ بات کیا ہے، حکمران کے خلاف آواز اٹھانے کے بارے میں، صرف اس حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی جو صادق اور امین ہوگا۔ ہاں جہاں پر عوام محسوس کرے اس حکمران نے خیانت کی ہے، فوراً آواز اٹھا دی جائے گی۔ اگر حضرت عمر کے سامنے اٹھائی جا سکتی ہے تو پیچھے عدالت میں کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ یہ ہے ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ حضرت عمر لوگوں کو حقیر بھی نہیں تھے جانتے۔ ایک مرتبہ آپ ہی کی مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا خلیفۃ المسلمین اللہ سے ڈر جائیے۔ صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے کہ یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، سب کے سامنے عمر کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جائیے۔ یاد رکھیے یہ بھی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ وہی عمر ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام کے اوپر لوگوں میں مال غنیمت بانٹ رہے ہیں تو ایک بدو نے آ کے کیا کہا تھا، اللہ سے ڈر جائیے اور انصاف کیجئے، کہا تھا نا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کیا کہا تھا، آقا اجازت دے دیجئے اس بدو کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ وہی عمر ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا، نبی کو کوئی کہے گا تو اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن نبی کریم نے تب بھی منع کیا تھا، عمر رک جا، اس کی گردن کو نہیں اڑانا۔ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنوں کو مارتے ہیں، ہاں لیکن عمر میں تجھے ایک بات بتلا دیتا ہوں، اس کی اولاد میں سے ایسا گروہ پیدا ہوگا، جو مشہور حدیث آپ نے خارجیوں کے بارے میں سنی ہے، اسی شخص کی اولاد کے بارے میں، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو آ کے کہہ رہا ہے انصاف کر، اگر اللہ کے نبی نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ یہ وہی حضرت عمر ہیں جن کا عقیدہ مسلم ہے کہ نبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ نے یہی بات اخذ کی کہ شاید خلیفۃ الرسول کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، اللہ کی قسم اس وقت تک رعایا میں ایمان خیر باقی رہے گی جب تک وہ اپنے حکمرانوں کو یہ کہتے رہیں گے۔ اچانک اجتہاد، لوگوں کو نیا قاعدہ، اور لوگوں میں خیر اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ حکمرانوں کو ٹوکتے رہیں گے، روکتے رہیں گے، اور حکمرانوں میں خیر باقی رہے گی جب تک ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے سنا اللہ سے ڈر جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس نے میرے خلاف کوسچن کیوں کیا ہے، اس نے میری جائیداد کیوں پوچھی ہے، اس نے میری امانت داری پہ کیوں شبہ کیا ہے، مجھے کیوں نکالا ہے، یہ باتیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی کسی کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا چاہتا ہے اسلام میں کر سکتا ہے، اور قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ حکمران کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔